بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لفٹ سے نکل کر میرا براہ راست پارکنگ لاٹ کی طرف جانا مناسب نہیں تھا۔ راہ والوں کی طرف سے کوئی نگرانی نہ ہونے کا یقین ہونے کے باوجود میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کچھ دیر تک غزالہ کے ساتھ ہوٹل کے شاپنگ آرکیڈ میں دکانوں کی سیر کرتا رہا، پھر خاموشی سے اس سے الگ ہو کر ٹہلتا ہوا ہوٹل کے عقبی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ پارکنگ لاٹ روشن تھی۔ میں نے رک کر گاڑیوں کے ہجوم پر نظریں دوڑائیں اور عابد علی کو دیکھ لیا۔ وہ سر جھکائے ایک گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا، مگر وہ ایک تجربے کار سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ ایسے مواقع پر برتی جانے والی کوئی احتیاط اس نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ مجھے کوئی اشارہ کرنے کے بجائے انجان بن گیا تھا۔ میں کسی عجلت کا مظاہرہ کیے بغیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شاید اس نے کن آنکھوں سے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے سیاہ رنگ کی اس گاڑی کی پیسنجر سیٹ سنبھال لی۔ وہاں کئی گاڑیوں میں ایک سے زیادہ افراد بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ وہ سب غالباً ڈرائیور تھے جو اپنے مالکان کی واپسی کے انتظار میں اپنا وقت گزار رہے تھے۔ ہم دونوں وہاں رکے رہتے تو شاید کسی کی نگاہوں میں نہ آتے، لیکن عابد علی مجھ سے زیادہ محتاط تھا۔ میرے سوار ہوتے ہی اس نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایک جگہ رکے رہنے کے مقابلے میں دوران سفر تبادلہ خیال کرنا زیادہ بہتر تھا۔ میں نے اسے اختصار سے نریش کی تازہ ترین حرکت کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے میرے ان اندازوں کی دوبارہ تائید کی کہ راہ کی طرف سے میری یا غزالہ کی نگرانی نہیں کی جا رہی تھی۔ اس نے سنیل کے ساتھ اپنی باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ان دونوں میں ایک شخص ہر وقت ہمارے آس پاس رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ شہر میں ہر طرف خاموشی تھی۔ بظاہر ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس نے انل بسواس کے گھر کا قریب سے جائزہ لے کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس گھر میں 3 ملازمین سمیت جملہ 7 نفوس کی رہائش تھی۔ وہاں کارروائی کے لیے رات کے 2 بجے کا وقت منتخب کیا گیا تھا تاکہ کسی طرف سے مداخلت کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ میرے اور غزالہ کے ساتھ وہ تینوں اس مہم میں شریک ہونے والے تھے۔ وہ مجھے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کی جزئیات سے آگاہ کرتا رہا۔ اس نے ہر پہلو پر غور کر کے بے داغ منصوبہ بندی کی تھی۔ توقع یہی تھی کہ ہم کسی بڑی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اپنے شکار کو آسانی کے ساتھ جہنم حاصل کر دیں گے۔ میں اس پروگرام میں ذرا سی تبدیلی چاہتا ہوں۔ اس کی پوری بات ختم ہونے کے بعد میں نے سنجیدگی سے کہا، تم کھل کر بتاؤ، میں تمہارے تجربے کا قائل ہو چکا ہوں۔ یقیناً تم نے اس پلان میں کوئی کمی محسوس کی ہوگی۔ عابد علی نے خلوص سے دعوت دی۔ اس منصوبے پر اسی طرح عمل ہوگا۔ بسواس کے ساتھ اب نریش شرما بھی میرا ہدف ہے۔ کل رات اس کا بھی کام تمام ہونا چاہیے۔ میں نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گاڑی چلاتے چلاتے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو، پھر دبی زبان سے بولا، ایک رات میں دونوں کام ذرا مشکل ہو جائیں گے۔ میں مشکلات کا مقابلہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ تم لوگ مجھ سے زیادہ کٹھن وقت گزار رہے ہو۔ ہمیں مشکلات کو خاطر میں لائے بغیر ہدف پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ میں ابھی کام شروع کر دوں گا۔ کل رات سے پہلے ہم ایک اور ملاقات میں پورے خاکے پر بات کر لیں گے۔ اس نے سعادت مندی سے کہا، دن کی روشنی میں ہمارا ایک ساتھ یہ دیکھا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ تم آج ہی کے وقت آ جانا، ہم ہوٹل چھوڑ دیں گے اور 2 بجے سے پہلے ہر بات طے کر لی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے میری تجویز بلا تعامل قبول کر لی۔ 8 بجے سے 2 بجے تک ہمارے پاس کافی وقت ہوگا۔ میں نے صبح 7 بجے کی پرواز پر تم دونوں کی امرتسر روانگی کا بندوبست کر لیا ہے۔ مقدر نے ساتھ دیا تو کرول باغ سے ہم سیدھے ایئرپورٹ جائیں گے۔ گڈ، میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ ان واقعات کے بعد میں یہاں رکنا پسند نہیں کروں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ دہلی کی بارونق سڑکوں پر عابد علی کی گاڑی تیزی سے اپنا راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ بھارت بلکہ دہلی میں میرا مزید قیام خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ بات میں نے عابد علی کو بھی بتا دی تھی کہ
انیل بسواس اور نریش شرما سے نبٹنے کے بعد میں دہلی میں رکنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ خود بھی اسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کرول باغ سے ہمیں براہ راست ایئرپورٹ پہنچانے کا پروگرام طے کیا ہوا تھا۔ پہلے ہمارا پروگرام صرف انیل بسواس کو ٹھکانے لگانے کا تھا، مگر اس شام نریش شرما نے مرلی نامی بدماش کے ذریعے غزالہ پر جو اوچھا اور گنونا وار کیا تھا، اس کے بعد پروگرام میں تبدیلی آ چکی تھی۔ انیل بسواس کے ساتھ نریش کا نام شامل ہو جانے کے بعد تم کچھ فکر مند ہو گئے ہو۔ گاڑی میں سکوت کے طویل ہوتے ہوئے وقفے کو توڑتے ہوئے میں نے زبان کھولی۔ ان دونوں کو ایک وقت میں نشانہ بنانا ممکن نہیں ہے۔ میں اسی الجھن میں پڑا ہوا ہوں، عابد نے متردد لہجے میں جواب دیا۔ وہ عیالدار ہیں، الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، تم ان کو بیک وقت نشانہ بنانے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ دونوں راہ کے بڑے افسر ہیں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اگر درمیان میں زیادہ وقت ہوا تو پہلے مارے جانے والے کے اہل خانہ فوری طور پر دوسرے کو فون وغیرہ پر اس واقعے سے آگاہ کر دیں گے اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عابد کی وہ دلیل بہت اہم تھی، اسے کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی تمام تر ذاتی پرخاش کے باوجود میں نے نریش شرما کو دوسرے نمبر پر رکھا تھا۔ انیل بسواس ہمارے لیے زیادہ اہم تھا۔ پہلے اس کا کام تمام ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ہلاکت کی خبر ملتے ہی نریش شرما اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوتا اور جلد از جلد جائے واردات پر پہنچنے کی کوشش کرتا۔ ایسی صورت میں اسے اس کے گھر پر گھیرنے کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو جاتا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ انیل بسواس کے گھر پر جمع ہو جانے والی بھیڑ میں نریش پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اس وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ تمہارے ہوٹل کی طرف جانے کا ارادہ ہے، اس نے سڑک سے توجہ ہٹائے بغیر کہا۔ فی الحال یہ ارادہ ملتوی کر دو اور کرول باغ کی طرف چلو۔ میں ان دونوں کے گھروں پر ایک نگاہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کا اٹھایا ہوا نقطہ غور طلب تھا۔ میری دانست میں اس پر جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ ہوٹل کے بجائے کرول باغ کا رخ کرنے کی صورت میں ہمیں آپس میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے خاصی مہلت مل سکتی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ اس دوران میں نئے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ان دونوں کے گھروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قدرے خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ مشکل سے چند منٹ کی پیدل مسافت ہے، گاڑی میں ہو تو یہ فاصلہ اور کم ہو جاتا ہے۔ اصل خطرہ ٹیلی فون کی طرف سے ہے۔ ٹیلی فون پر ہر مسافت سمٹ جاتی ہے، لمحہ بھر میں دوسرے کو اپنے ساتھی کا حشر معلوم ہو جائے گا اور وہ چوکنا ہو جائے گا۔ ابھی تک وہ دونوں بہت ذہین اور شفاق ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں ان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسے آخر تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی احمقانہ غلطی کرتے ہوئے ہمارے دام میں آ پھنسیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عابد نے پرخیال انداز میں میری خود کلامی کی تائید کی۔ یہ ذہانتوں کا خون اشام تصادم ہے بلا شبہ۔ راہ والے بہت ذہین ہیں، لیکن ابھی تک تم اپنے عمل اور فیصلوں سے ان سے کہیں زیادہ ذہین ثابت کرتے چلے آ رہے ہو۔ تم سے بڑھ کر غزالہ نے اپنے کمال دکھائے ہیں۔ وہ جان اسمتھ کو جہنم واصل کر آئی اور راہ والے ابھی تک اس نامعلوم عورت کی تلاش میں ہیں جس کے ساتھ جان نے ہوٹل کا بار چھوڑا تھا۔ اس کا نیا شکار مرلی تھا۔ اس کا انجام راہ والوں کے سینے پر سانپ بن کر لوٹتا رہے گا۔ ویسے اب اس سے کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ باتیں کرتے کرتے عابد کو اچانک ہی غزالہ کا خیال آ گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تجربہ ثابت کر چکا ہے کہ بند دیواروں کی تنہائی میری یا اس کی محافظ نہیں بن سکتی۔ میرے کمرے میں وہ کسی نئے وار کا نشانہ بن سکتی تھی۔ اس وقت وہ ہوٹل کے ریستوران میں اپنا وقت گزار رہی ہے۔ میرے جواب پر عابد سوچ میں پڑ گیا۔ چند ثانیوں بعد اس نے زبان کھولی۔ میں نے بھابھی کو زیادہ قریب سے نہیں دیکھا، اسے سمجھنے اور پرکھنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ تم کو اس پر پورا اعتماد ہے نا؟ عابد علی کا وہ سوال بہت تلخ بلکہ ناشائستہ تھا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ وہ غزالہ پر شبہ ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے برداشت سے کام لیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بس اتنا کہا، کیا تمہارے لیے صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ وہ میری بیوی ہے؟ میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، وہ بکھلا کر بولا۔ میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہے، پھر بھی میں بہت سے تلخ تجربات
तजुर्बात से गुजरा हूँ। मोतबर और बावकार नजर आने वाली बाज औरतें कुछ खास किस्म के मर्दों के लिए हैरतनाक तौर पर अपने दिल में नरम गोशे रखती हैं। इनके ख्वाबों का मर्द मुजस्सम होकर सामने आ जाए तो वो अपने हर पंदार और सारे असूलों को लात मारकर इसकी तरफ खींची चली जाती हैं। मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहा था। मैंने इसे बात पूरी करने का मौका दिए बगैर अपनी बात शुरू कर दी। वो इन औरतों में से नहीं है। ये कमजोरियां मगरब की इन शहजादियों में परवान चढ़ती हैं जो निगरानियों में पलती बढ़ती हैं। वो धीमी आवाज में हंस पड़ा, तुम जहन तक को पढ़ लेते हो। इस वक्त मैं इस बरतानवी शहजादी के बारे में सोच रहा था जो अपने अस्तबल के एक साइस के साथ इश्क में मुब्तला होकर अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। गजाला इस शहजादी से बहुत मुख्तलिफ और दूसरों के लिए पत्थर की बनी हुई है। मैंने खुश्क और सर्द लहजे में कहा। कमरे की तन्हाई से निकल आने के बाद वो बहुत अच्छी तरह अपनी हिफाजत कर सकती है। तुम इसके बारे में ज्यादा सोचकर अपने जहन को न थकाओ। वो बस चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। फिर इसने पूछा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया था कि अनिल और नरेश में से तुम्हारे लिए कौन सा शिकार ज्यादा अहम है? अनिल का नाम हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर था, वो अब भी वही है, मैंने जवाब दिया। गुड। वो मेरे लहजे का बुरा मनाए बगैर खुश दिली से बोला, ये तरजीह तय हो जाने के बाद मंसूबा बनाना जरा आसान हो जाएगा। आबद ने मुझसे गजाला के बारे में जो कुछ पूछा वो जाती तौर पर मेरे लिए नागवार था, लेकिन पेशा वराना एतबार से इन बातों की खासी अहमियत थी। ये शायद कुदरत का बनाया हुआ कानून है जो सदा से इसी तरह चला आ रहा है कि आम तौर पर मर्द औरत का पीछा करते हैं और डोरे डालकर इसे अपने चुंगल में फांसने की कोशिश करते हैं। ऐसा कम होता है कि सनफे नाज़क किसी मर्द को ताक कर इसका पीछा करती हो। औरत अगर रीना अजीत राय या बेला सिंह हो तो अपने मुलाजमों की मजबूरियों के तहत मुझ जैसे मर्द के पीछे लग जाती हैं, या फिर वो औरतें होती हैं जो अपनी साज दाज पर मामूली सी सरमायाकारी करके रंगीन मिजाज मर्दों से अपने कुरब का भारी इखराज वसूल करती हैं। इन दो किस्मों के सिवा कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो बाज मर्दाना ख्वास और आदतों पर दिलो जान से फिदा हो जाती हैं। इन्हें अपनी पसंद और मयार का मर्द कहीं भी नजर आ जाए तो वो सब कुछ भूल बाल कर इसकी खुशनुदी के हसूल में मसरूफ हो जाती हैं। दिल्ली में इस वक्त हम जिंदगी के एक बदतरीन मोड़ से गुजर रहे थे। इस महम में हमारी जरा सी लग्जश न सिर्फ हमें मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी बल्कि भारत की सरजमीन पर काफी लंबी मुद्दत के लिए आईबी के किसी एजेंट का काम करना नामुमकिन हो जाता। वो महज 5 जिंदगियों का मामला नहीं था जिनमें 3 आईबी वाले थे, चौथी और 5वीं जात मेरी और गजाला की थी। हम पांचों की जानों से कहीं बढ़कर आईबी की कारकर्दगी और इस्लामाबाद में बैठे हुए हमारे खैर ख्वाहों की पॉलिसी दाव पर लगी हुई थी। हमारी कामयाबी इनके लिए शायद इतनी ज्यादा सूदमंद न होती जितनी तबाहकुन हमारी नाकामी होती। वो पूरे होशमंदी से किसी फैसले पर पहुंचने के नाजुक लम्हात थे। इस वक्त अक्लो दानिश का दामन छोड़कर किसी जज्बाती कज बहसी में पड़ना मुनासिब नहीं था। आबद ने इसी जज्बे के तहत पूरे खुलूस से गजाला के बारे में एक तल्ख सवाल किया था। इसमें इसकी किसी बदनीति का शायबा तक नहीं था। खराबी वही थी जिसका एतराफ आबद खुद कर चुका था कि इसे गजाला से मिल बैठने और करीब से देखने का मौका नहीं मिला था। इसके टेढ़े सवाल का जवाब कदरे ताखीर से मेरे जहन में आया। इससे पहले मैं बहुत सख्त लहजे में आबद को इसके सवाल का जवाब दे चुका था। आबद को अपने सवाल की संगीनी का पूरा इदराक था। इसने मेरी जारहाना तलख नवाई को बड़ी मतानत से बर्दाश्त कर लिया था और गुफ्तगू इस मौजू से आगे निकल चुकी थी। किसी रहे सहे तनाव को खत्म करने के लिए मैं बिला वजह ही धीमे से हंसा, फिर बोला, ये तरजीह तय हो जाने में तुम्हें क्या आसानी नजर आ रही है? मुझे मालूम है कि अब हम लोगों को सबसे पहले और हर कीमत पर अनिल बसवास को मौत के घाट उतारना है। नरेश की बारी इसके बाद आएगी। वैसे भी अनिल अपने ओहदे के एतबार से नरेश से कहीं बड़ा अफसर है। अवलियत इसका हक है। मैं करोल बाग के इलाके का चक्कर लगाकर देख चुका हूँ कि वहाँ बड़े घरों में भी मुसल्ला चौकीदार रखने का रिवाज नहीं है। मेरी बात अधूरी रह गई क्योंकि आबद अली एक गहरा सांस लेकर बेइख्तियार बोल पड़ा था। ओह, तो दिन में तुम ये जायजा लेने के लिए इस बस्ती में गए थे। तुम्हारा पीछा करते हुए सुनील परेशान हो गया था कि तुम इस तरफ क्यों जा रहे थे। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम हर कदम सोच समझ कर उठाते हो। काम के दौरान
दौरान तुम्हारी कोई हरकत बे मकसद नहीं होती। इसकी बात मुकम्मल हो जाने पर मैंने कोई तबसरा किए बगैर अपनी अधूरी बात छेड़ दी। तुम बता रहे थे कि अनिल बसवास के घर में 3 मुलाजमीन समेत कुल 7 नफूस रहते हैं। हो सके तो मुझे इनकी तफसील से भी आगाह कर दो। मुलाजमीन में एक उदेड़ उम्र औरत है जो शायद घर की सफाई और बर्तन वगैरह धोने के काम करती होगी। दूसरा बावर्ची है जो किसी वक्त चौकीदार का काम भी सर अंजाम देता है। तीसरा आदमी हरफन मौला है, माली का काम करता है, दरवाजा खोलता और बंद करता है और घर की गाड़ी भी चलाता है। जब वो घर पर नहीं होता तो इसकी जगह खानसामा चौकीदारी के फराइज संभाल लेता है। वो दोनों कमजोर और बुज़दिल नजर आते हैं। जो लोग हरफन मौला बनने की कोशिश करते हैं वो हर काम अधूरा छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अनिल के मुलाजमों की तरफ से किसी मज़ाहमत का खतरा नहीं है। सारी रुकावट बकिया 4 अफराद की तरफ से पैदा हो सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि अनिल बसवास को इसके करतूतों की सजा देते हुए इसके घर वालों को बिल्कुल न छेड़ा जाए। वो हमारी राह में हायल हों तो इनके साथ कम अज कम ताकत इस्तेमाल की जाए। मैं भी दार हूँ, अपने मुजरमों के बीवी बच्चों से दूर रहने की हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ। आदमी हर बुरा काम इनके लिए करता है लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं होता। वैसे भी अनिल कोई आम मुजरम नहीं है। इसका कसूर ये है कि वो हमारी हरीफ एजेंसी का बड़ा मंसूबा साज है। मेरी नजरों में वो आम मुजरमों से ज्यादा घटिया आदमी है। जो शख्स अपना काम आसान बनाने के लिए अपनी कौम की जवान और खूबसूरत मगर मजबूर लड़कियों की इज्जत से खेलने का आदी हो चुका हो, इसका ज़मीर मर चुका होता है। वो तवाइफों के किसी दलाल से भी गया गुजरा आदमी है। इसकी जहनियत पर मुझे भी दुख है। तुम्हें ये सुनकर शायद हैरत हो कि घर के 4 मकीनों में अनिल और इसकी बीवी के अलावा इसकी 2 जवान बेटियां भी हैं। वो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। बेटियां? मैं आबद की वो बात सुनकर चौंक पड़ा। 2 जवान बेटियों का बाप होकर वो राह के दफ्तर में ऐसे घिनौने खेल खेल रहा है। दूसरों की इज्जत से खेलने वाले अंधे हो जाते हैं, अपने गिरेबान में कभी नहीं जागते। ओह, मैंने फौरी ख्याल के तहत कहा, इसके बारे में बहस करके हम बिला वजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें कल रात के बारे में अपने मिशन का कोई ना कोई इब्तदाई खाका जरूर सोच लेना चाहिए। तुम होटल छोड़ दोगे इसलिए गजाला भी हमारे साथ रहेगी। वो परवेज और अब्दुल्ला के साथ निगरानी के मिशन पर रहेगी। मैं तुम्हारे साथ हर अव्वल में रहूंगा। वो तीनों हमारे काम में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, सिर्फ नागजीर जरूरत पड़ने पर हमें कमक फराहम करेंगे। तुम सही खतूत पर सोच रहे हो। मैं खुद भी गजाला को पस मंजर में रखना पसंद करता हूँ। हमने अनिल का घर अंदर से नहीं देखा। बाला जो कुछ मालूम हो सका वो हौसला अफजा है। शायद हम अपना काम आसानी से मुकम्मल कर लें लेकिन अनिल के घर वाले इस वाक़े में जरूर मुलव्वस होंगे। मुझे ये फिक्र सता रही है कि इन्हें नरेश या राह के किसी और अफसर से राब्ता करने से कैसे रोका जाए। ये बात हर शक को शुबे से बाला है कि राह और इसके अफसरों को दुनिया की बेहतरीन मवासलाती सहूलतें दस्तियाब हैं। इनके खुफिया बाहमी राब्तों की कहानियां आए दिन सामने आती रहती हैं, मगर मुझे ये यकीन है कि अनिल ने अपने घर वालों को इन सहूलतों के बारे में नहीं बताया होगा। इसकी घर की नफरी में से अनिल को मिनहा कर दिया जाए तो वो 6 नफूस भारत के आम शहरी होकर रह जाते हैं जिन्हें सिर्फ फोन पर राब्ते की सहूलत मैसर होगी। आबद ने बे इख्तियार अपनी बाएं हथेली अपनी पेशानी पर मारकर कहा, तुम बहुत जल्द सही नतीजा अखज कर लेते हो। मैं अनिल के इस्तेमाल में मौजूद मवासलाती आलात के बारे में सोच कर हलकान हो रहा था। ये बात मेरे जहन में नहीं आ रही थी कि इसके जेर हो जाने के बाद वो आलात कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। करोल बाग में भी टेलीफोन का तारों का वही हाल है जो कराची और लाहौर में नजर आता है। अनिल बसवास के घर की लाइनें बाहर से काट दी जाएं तो मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। मैंने अपनी तजवीज पेश कर दी, यही करना होगा। इसके बाद बस मोबाइल फोन रह जाता है। इस बारे में हम बेबस होंगे, कोई ना कोई रिस्क लेना होगा। मैंने सोचते हुए कहा, खतरा मोल लिए बगैर कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अनिल बसवास पहले से हमारे निशाने पर था, इसलिए
عابد اور اس کے آدمیوں نے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لی تھی، لیکن نریش شرما کے بارے میں ہم تاریکی میں تھے، کیونکہ اس کے مستقبل کے بارے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی فیصلہ کیا تھا۔ دونوں ہدف ہمارے سامنے تھے، لیکن اس وقت اپنی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ آخری نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں درمیانی رات ہوٹل میں گزارنی تھی۔ انیل اور نریش کے اقوال کی روشنی میں وہ راہ کی نگرانی میں بسر ہونے والی ہماری آخری شب تھی۔ نریش میرے خلاف اپنا جو ہتھیار گنوا بیٹھا تھا، اس کے متبادل کے حصول کے لیے اس نے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگائے ہوئے تھے۔ وہ مجھ پر اور غزالہ پر اپنا ہر وار آزما چکا تھا، لیکن قدرت نے شاید ناکامی اس کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ جس وقت عابد نے مجھے کرول باغ کی بستی میں پہنچنے کی خبر سنائی، میرا ذہن ایک نئے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ راہ والوں نے مجھے اور غزالہ کو بہت چالاکی کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے کئی گھنٹوں تک دور رکھ کر وہاں فلم بندی کے خفیہ آلات نصب کیے تھے۔ اس وقت بھی ہمارا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہم دونوں رینا کے ساتھ باہر نکل کر انہیں ایک اور موقع فراہم کر چکے تھے۔ پتہ نہیں ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر راہ والے کیا کچھ کر گزرے تھے۔ وہ مسئلہ میرے ذہن میں زیادہ دیر تک سوار نہیں رہ سکا۔ رینا کی آمد سے پہلے بھی ہم نے کافی وقت باہر گزارا تھا۔ راہ والوں کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر گزرے تھے۔ ہمیں بلیک میل کرنے والے مواد کے حصول میں ناکامی کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ ہماری مسحری میں کوئی خود کار بم نصب کر دیتے، لیکن ایسا کرنا ان کے اپنے مفاد میں نہیں تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنے مخبر بلکہ ایجنٹ کے طور پر زندہ رکھ کر پاکستان میں مجھ سے کوئی اہم کام لینا چاہ رہے تھے۔ کونے سے دوسرا مکان نریش کا ہے، عابد نے گاڑی ایک گلی میں گھماتے ہوئے داہنی طرف خفیف اشارہ کر کے کہا اور سست رفتاری سے گاڑی کو آگے لیتا چلا گیا۔ وہ مکان واقعی چھوٹا سا تھا۔ احاطے اور عمارت کی دیواروں کا درمیانی فاصلہ اتنا کم تھا کہ نریش شرما کی اپنی گاڑی بھی بمشکل گھر کے اندر پارک ہوتی ہوگی۔ فاٹک کی چوڑائی سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ نریش اپنی گاڑی گھر کی حدود میں رکھنے کا عادی تھا۔ ذرا سی دیر میں ہم کرول باغ کے چھوٹے مکانوں کو پیچھے چھوڑ آئے۔ میں خاص طور پر نوٹ کر رہا تھا کہ اپنی تلاش کے دوران ہم آبادی کی ان گلیوں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ گھروں کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں اور لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے عابد کی گاڑی کی رفتار سست تھی، پھر بھی ہمیں انیل کا مکان جلد نظر آ گیا۔ وہ کونے کا مکان تھا جس کے احاطے میں کئی گھنے درخت موجود تھے۔ میں نے مختصر سے جائزے میں اندازہ لگا لیا کہ اپنے محلے بقوع کے اعتبار سے انیل بسواس کا مکان ہر قسم کی واردات کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ کم از کم باہر سے گھر کے اندر کودنے یا گھسنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہوٹل کا کمرہ مخدوش ہو جانے کی بنا پر میں نے اپنے 3 اہم ترین چیزیں آئی بی والوں کے حوالے کر دی تھیں۔ ان میں سے عابد علی کی دی ہوئی امانت تھی، جس کی افادیت اگلی رات کے بعد ختم ہونے والی تھی جب تک میں دہلی میں تھا۔ اس کا دیا ہوا محدود رینج کا اپریٹس میرے لیے بہت کارآمد تھا۔ میں نے اس کی مدد سے بعض نازک مواقع پر بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ دہلی سے واپس جاتے ہوئے وہ اپریٹس ان لوگوں کو لوٹانا تھا۔ باقیہ 2 اشیاء مجھے اپنی زندگی کی طرح عزیز تھیں۔ ان میں سے ایک وہ بھیم گن تھی جو شی کے ایک مقتول آئی مین کی یادگار تھی۔ وہ ہما گیر افادیت رکھنے والا ایک نادر ہتھیار تھا جو ہمیشہ میرے کام آتا تھا۔ دوسری CSD تھی جو راہ والے بدری ناتھ کی یادگار تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔